مینڈیٹ کسی اور کا تھا، مینڈیٹ کسی، وہ بھی لائیو تھا، وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا کہ مینڈیٹ کسی اور کا تھا. یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے، اس طریقے سے آ کے یہ اقتدار پہ قابض ہوئے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. نواز شریف بھی اس سے پہلے جب آئی جی آئی بنی تھی تو اسی طریقے سے چور دروازے سے اقتدار میں آیا. جہاں تک بات اس کے بعد پھر بیانات کی ہوئی، اور اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پارا جو ہے وہ کس طرح چڑھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں، شہید قائدین پہ بات کرتے ہیں. مطلب جو شخص دنیا میں نہ ہو اس پہ تو کبھی کوئی شخص بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے شہداء پہ بات کی. اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب نے کشمیری ہمارے بھائی بہنوں پہ بات کی اور انہوں نے کشمیریوں کی تذلیل کی. خواجہ آصف صاحب نے جس طریقے سے کشمیریوں کی تذلیل کی وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں چل رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جو الفاظ کا چناؤ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ ان کی چیف منسٹر صاحبہ جو کہ خود فارم 47 کے تحت دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے ان کی چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ خواجہ آصف صاحب کا ایک نیشنل اسمبلی میں ایک جملہ تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا. تو اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ بات حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ الیکشن میں ہارے ہو، آپ کو ووٹ نہیں پڑے، آپ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ کہیں سے ایم این اے نہیں بن سکے، آپ کہیں سے ایم پی اے نہیں بن سکے، آپ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ نے سیٹیں لیں اور اسی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ آ کے چیف منسٹر صاحبہ بن گئیں. تو خود انسان کو کچھ فیل نہیں ہوتا جب انسان صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو کہیں دیکھتا بھی ہے تو پتا ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی اور چیز میں بیٹھا ہوں. یہ میرے بھائی آپ صحافی ہیں، اس موبائل دکھائیں ایک سیکنڈ. اب یہ بولوں یہ میرا موبائل ہے، میں بولوں یہ میرا موبائل ہے، میں نے سارے پورے کیمرہ سامنے آپ سے لیا ہے، تو یہ میرا تو نہیں ہو گیا نا بھائی، یہ میں نے آپ معذرت کے ساتھ آج میں مثال لے رکھتا ہوں بھائی. اسی طریقے سے وہ مینڈیٹ جو ہے، اسی طریقے سے مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. مینڈیٹ کسی اور کا تھا، مینڈیٹ کسی، وہ بھی لائیو تھا، وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا کہ مینڈیٹ کسی اور کا تھا. یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے، اس طریقے سے آ کے یہ اقتدار پہ قابض ہوئے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. نواز شریف بھی اس سے پہلے جب آئی جی آئی بنی تھی تو اسی طریقے سے چور دروازے سے اقتدار میں آیا. نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار میں آیا. ابھی مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی چور دروازے سے اقتدار میں آئی ہیں. اور پھر جو ہے آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ قیامت کب آ رہی ہے. اللہ معافی دے، ہمارے پاس بڑے نازک حالات ہیں ملک میں، اور ملک میں کافی جگہوں پہ سیریس صورتحال ہے. اس طرح کے الفاظات بھی جو ہے اس کا چناؤ بھی مناسب نہیں. لیکن کیا ہے کہ جی کیونکہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے نا تو پھر آپ کو نہ اقتدار کی ویلیو پتہ ہوتی ہے، نہ آپ کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے. اور عوام کی پرواہ وہ کرتا ہے جو آنسریبل ہوتا ہے، جو ووٹوں سے آتا ہے اس کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے. جن کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے وہ ایسے کام بھی نہیں کرتے، نہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار میں آیا. ابھی مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی چور دروازے سے اقتدار میں آئی ہیں. اور پھر جو ہے آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ قیامت کب آ رہی ہے. اللہ معافی دے، ہمارے پاس بڑے نازک حالات ہیں ملک میں، اور ملک میں کافی جگہوں پہ سیریس صورتحال ہے. اس طرح کے الفاظات بھی جو ہے اس کا چناؤ بھی مناسب نہیں. لیکن جہاں تک بات اس کے بعد پھر بیانات کی ہوئی، اور اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پارا جو ہے وہ کس طرح چڑھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں، شہید قائدین پہ بات کرتے ہیں. مطلب جو شخص دنیا میں نہ ہو اس پہ تو کبھی کوئی شخص بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے شہداء پہ بات کی. اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب نے کشمیری ہمارے بھائی بہنوں پہ بات کی اور انہوں نے کشمیریوں کی تذلیل کی. خواجہ آصف صاحب نے جس طریقے سے کشمیریوں کی تذلیل کی وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں چل رہی تھی. لیکن اس کے بعد
پھر جو الفاظ کا چناؤ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ ان کی چیف منسٹر صاحبہ جو کہ خود فارم 47 کے تحت دھاندلی کے ذریعے، خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے ان کی چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ خواجہ آصف صاحب کا ایک نیشنل اسمبلی میں ایک جملہ تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا. تو اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ بات حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن میں ہارے ہو، آپ کو ووٹ نہیں پڑے، آپ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ کہیں سے ایم این اے نہیں بن سکے، آپ کہیں سے ایم پی اے نہیں بن سکے، آپ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ نے سیٹیں لیں اور اسی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ آ کے چیف منسٹر صاحبہ بن گئیں. تو خود انسان کو کچھ فیل نہیں ہوتا جب انسان صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو کہیں دیکھتا بھی ہے تو پتا ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی اور چیز میں بیٹھا ہوں. یہ میرے بھائی آپ صحافی ہیں، اس موبائل دکھائیں ایک سیکنڈ. اب یہ بولوں یہ میرا موبائل ہے، میں بولوں یہ میرا موبائل ہے، میں نے سارے پورے کیمرہ ہم نے آپ سے لیا ہے، تو یہ میرا تو نہیں ہو گیا نا بھائی، یہ میں نے آپ معذرت کے ساتھ آج میں مثال لے رکھتا ہوں بھائی. اسی طریقے سے وہ مینڈیٹ جو ہے، اسی طریقے سے مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. مینڈیٹ کسی اور کا تھا، مینڈیٹ کسی، وہ بھی لائیو تھا، وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا کہ مینڈیٹ کسی اور کا تھا. یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے، اس طریقے سے آ کے یہ اقتدار پہ قابض ہوئے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، نواز شریف بھی اس سے پہلے جب آئی جی آئی بنی تھی تو اسی طریقے سے چور دروازے سے اقتدار میں آیا. نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار میں آیا، ابھی مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی چور دروازے سے اقتدار میں آئی ہیں. اور پھر جو ہے آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ قیامت کب آ رہی ہے. اللہ معافی دے، ہمارے پاس بڑے نازک حالات ہیں ملک میں، اور ملک میں کافی جگہوں پہ سیریس صورتحال ہے. اس طرح کے الفاظات بھی جو ہے اس کا چناؤ بھی مناسب نہیں. لیکن کیا ہے کہ جی چونکہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے نا تو پھر آپ کو نہ اقتدار کی ویلیو پتہ ہوتی ہے، نہ آپ کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے. اور عوام کی پرواہ وہ کرتا ہے جو آنسریبل ہوتا ہے، جو ووٹوں سے آتا ہے اس کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے. جن کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے وہ ایسے کام بھی نہیں کرتے، نہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن